بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز میں بھی دیکھا دلائل ثبوت کے ساتھ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جسے خواہ مشہور کیا ہوا ہے کس قسم کی عقیدگی میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک بھی پھیلاتے ہیں۔ واپس سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ یہاں پاکستان آ کر بھی انہوں نے کافی غلط عقائد نظریات جو ان کے پہلے بھی تھے اور مزید پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ وجہ بھی بنی کہ آج جمعے کے خطبے میں نام نہاد اہل حدیث جناب عالم فاضل مدینہ یونیورسٹی سے PhD، اور حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے معتزلی صفت عقلانی کو اسلام کا عظیم داعی نمائندہ اور امام اور پتہ نہیں کیا کچھ القاب دے رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں عام لوگ بھی ان کی بدتمیزی پر سیخ پا تھے کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو بازاری عورت کہہ دیا، جو کہ واقعی نہایت گھٹیا حرکت تھی۔ لیکن لوگوں کو کسی انسان کے بارے میں کہہ دینے سے تو غیرت آتی ہے اپنے تعلق سے۔ رب سبحانہ تعالیٰ کی عزت جس کے لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ صحابہ صالحین اولیاء اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، اس پر غیرت نہیں آتی کسی کو۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو وشنو کہو، برہما کہو، ہزار کام گنوا سکتا ہوں، اللہ نہیں کر سکتا، سب کے سامنے بھرے مجمع میں کافروں کے سامنے، اور اب اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی صفت کا انکار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی تمام جنتی جو اپنے رب مومنین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس کے لیے دنیا بنائی کہ انسان نیک عمل کر کے ایمان لا کے یہ نعمت کبریٰ حاصل کر سکے، اس کے بھی انکاری ہیں۔ عجیب قسم کی تفریق۔ یہی تو اہل سنہ والجماعہ کا حقیقی اہل الحدیث سلفی عقیدہ جو کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کے مطابق ہیں، اس کے مخالف گمراہوں کا یہی تو عقیدہ ہے۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، صوفیہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی فلاسفہ، منطق پرست، علم الکلام والے، اللہ کے صفات کے انکاری ہیں، تعویلات کرنے والوں کا عقیدہ رہیں، اس پہ تو کسی کو غیرت نہیں آتی۔ اللہ کا دیدار ہونا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گے، اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جتنی بھی اللہ کی رؤیت الہی، دیدار الہی کے تعلق سے حدیث ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں چاہے تمہیں سننے میں عجیب لگے۔ یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، اس کے بارے میں ایک بندے پہ واجب ہے کہ ایمان لائے۔ معتزلہ جو ہوتے ہیں اور گمراہ فرقے، عقل پرست، باطل شبہات اس کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اہل سنہ ان کے اوپر رد کرتے ہیں حجتوں سے، برہان سے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب میں پورے ابواب ہیں، اور ان کے علاوہ بھی حادی الارواح اور دیگر کتاب دیکھیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن تر و تازہ ہوں گے چہرے کچھ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یا سورہ یونس میں کیا فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے احسان بھلائی کی ان کے لیے الحسنہ ہے اور اس سے بھی زیادہ چیز ہے۔ تو کسی اور کو تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تفسیر رؤیت الہی، دیدار الہی سے کی، جیسے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک تعداد نے اس میں جو زیادہ کا لفظ ہے اس سے رؤیت الہی، دیدار الہی مراد لی ہے۔ دنیا میں ممکن نہیں ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست کی تھی، ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اور یہ نعمت کبریٰ بڑی نعمت ہوگی جنت سے بڑھ کر۔ چنانچہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور جو زیادہ ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جیسے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تریدون شیئا ازیدکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید دوں، تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہم نے جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو نے ہمیں اور جہنم سے نہیں بچایا؟ تو پھر فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں عطا نہیں کی گئی جو انہیں اس سے بڑھ کر محبوب ہو۔ حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ رب کے چہرے کے دیدار کی لذت میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے
اس میں کیا ہے کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہوں اس طرح رب سبحانہ تعالیٰ کو دیکھو گے، نہ دیکھنے میں دقت ہے نہ ہی کوئی بھیڑ ہے، اور اس کے لیے تمہیں یہ نیک کام کر کے پہنچنا ہوگا اللہ تعالیٰ تک۔ فَإِنِ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، کہ پوری کوشش کرو کہ تم پر کوئی چیز غالب نہیں آئے، نیند یا کوئی بھی کام، کب؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں کی پابندی میں، جیسے فجر اور عصر کی نماز ضرور وقت پہ پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اس بارے میں کثیر حدیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، آپ ان کے کلپ میں دیکھیں کہ کچھ مومنین کریں گے، ہر ایک نہیں جو اعلیٰ گریڈ والا ہو، جبکہ یہ حدیث بالکل عام ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حدیث عام ہے، ایسا نہیں ہے کچھ کریں گے باقی نہیں، ہر جنتی اللہ کے دیدار کرے گا، البتہ ان کے درجات کے اعتبار سے فرق ہوگا، کثرت اور اس سے کثرت یا اس کے جو وغیرہ میں۔ اسی طرح حدیث میں کہ جمعے کے روز اسپیشل دیدار ہوگا۔ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے، ہم دیکھتے آنکھ سے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے اللہ عالم، آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت آنکھوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی آنکھیں، دو آنکھیں، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ ثابت ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے انکار بھی کر رہے ہیں۔ کہو کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ، چہرہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، بدعتیوں کی طرح نہیں عقل لڑاتے ہوئے انکار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، حود علیہ السلام کو کہ ہمارے وحی سے آنکھوں کے سامنے ہمارے کشتی بناؤ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم سے صبر کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں میں ہو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے تجری بِأَعْيُنِنَا، سامنے چل رہی تھی آنکھوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے دجال آور ہوگا، ایک آنکھ سے کہنا تمہارا رب آور نہیں ہے۔ علماء نے اسی کی تشریح کی، جس کی ایک آنکھ پٹی ہوئی ہوتی ہے، موجود نہیں ہوتی یا دیکھ نہیں سکتا، دو میں سے ایک، تو اسے کانا کہا جاتا ہے، رب سبحانہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بتایا، اشارہ کیا کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے، اور وضاحت کر دی کہ دجال جو ہے وہ کانا ہے اور تمہارا سبحانہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ انجام یہی ہوگا جب اسلام سے زیادہ قرآن و سنت صحابہ نے جس طرح سمجھا، ان کے عقائد پڑھنے سے زیادہ کافروں کی کتابیں پڑھنا، اہل کتاب کی اس کا اسٹوڈنٹ بننا، اسی میں لگے رہنا، اور یہ مناظر ڈیبیٹ کا غیر سلفی سلف صالحین سے ہٹا ہوا انداز اپنانا، عقل پرستی اور دیگر چیزیں اور بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو پروموٹ کرنے کا یہی تو نتیجہ نکلنا ہے۔ پھر گمراہی پھیلے گی، ایسے لوگ کہاں اہل ہیں کہ وہ دعوت دے سکیں، چاہے جائے کہ وہ دعوت کے نمائندے اور امام بنے، اپنے ہی جیسے ٹوٹے پھوٹے بناتے ہوں گے تو اسلام اسی قسم کے لوگ لاتے ہوں گے، نہ کہ صحیح کتاب و سنت والا، صحیح اہل السنہ والحدیث والا کوئی ایمان لے کر آئے، جو فرقہ ناجیہ میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ تو امت کے اندر آ کے بھی پتہ ہے کہ 72 لوگ جہنم میں جائیں گے، اسی قسم کے ہوں گے، کم علم علماء کرام جو حقیقی انبیاء کرام کے وارث سے اٹھا لیے جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، فضلوا اضلوا، صحیح حدیث ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔